السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی پہلے آسمان پر، اور فرماتا ہے کہ کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، کون مجھ سے رزق طلب کرتا ہے کہ میں اس کو رزق دوں، کون مبتلا مصیبت ہے کہ میں اسے عافیت دوں۔ اسی طرح صبح تک ارشاد ہوتا رہتا ہے، یعنی صبح تک اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں حاجتیں قبول کرتے رہتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حمیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے حضرت عائشہ کو حمیرہ پکارا کرتے تھے، کیا تم نہیں جانتی کہ یہ شب نصف شعبان کی شب ہے؟ اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، یعنی بہت زیادہ تعداد میں، سوائے 6 کے: 1 شراب کا عادی، 2 والدین کا نافرمان، 3 زنا کرنے والا، 4 قطع تعلق کرنے والا، 5 فتنہ باز، 6 چغل خور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس نصف ماہ شعبان کی رات جبرائیل آئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا، یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، سبحان اللہ، اور ہر اس شخص کی بخشش کر دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہرایا، بشرط ہے وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک وہ سچی اور پکی توبہ نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی برکتیں لوٹنے والا بنائے، اس رات ہم سب کو اپنی بخششیں کرنے والا بنائے، اس رات ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہماری تمام جائز خواہشات تمنائیں قبول فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیرا۔ اللہ حافظ۔